احتیاط برتی ہے. حضور نے لوگوں کو روک دیا کہ میری آمد پر کھڑے مت ہوا کرو. یہ کس قدر احتیاط کی بات ہے. اسی طریقے سے آپ مجلس میں ایسے بیٹھتے تھے کہ پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا کہ حضور کون سے ہیں. یہ نہیں کہ کوئی مسند لگی ہوئی ہے، خاص باؤ تکیے لگے ہوئے ہیں، اور کوئی خادم جو ہے مورچھل لے کر جو ہے اوپر سے مورچھل جیسے کوئی پیر صاحب ہوں، اور وہ ان کا جو حال ہو جاتا ہے چاہے کتنے ہی چھوٹے سے پیر ہوں، ان کی بھی جو نشست ہوتی ہے. نہیں حضور کی نہیں. صورتحال آپ نے اپنے آپ کو بالکل انسانی سطح پر رکھا، بالکل بشری سطح پر رکھا. حضور نے خود اتنی احتیاط برتی ہے. حضور نے لوگوں کو روک دیا کہ میری آمد پر کھڑے. آپ نے سنا ہوگا حضور نے سورہ رحمان کے بارے میں فرمایا ہے، سورۃ الرحمان عروس القرآن. یہ سورہ رحمان جو ہے یہ قرآن کی دلہن ہے. جیسے دلہن کو آپ خوشنما لباس پہناتے ہیں، آراستہ پیراستہ اس کو گہنے اور اس کو زیور پہناتے ہیں، تو جس طریقے سے سجاتے ہیں آپ دلہن کو، اللہ تعالیٰ نے ایک سورت قرآن مجید میں یہ ایسی رکھی ہے سورہ رحمان کہ اسے خوب سجایا ہے. اس میں الفاظ کا در و بست، اس کا اپنا ایک ڈیوائن میوزک ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ قراء جو ہے خاص طور پر مصر کے قراء، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے، ان کی خطاؤں سے درگزر کرے. جس طرح قرآن کے انٹرنسک میوزک کو انہوں نے واضح کیا ہے. واقعہ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ نہ ہوتے، شیخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، شیخ محمود خلیل الحصری، یہ لوگ کہ جنہوں نے قرآن کے اس غنا میوزک، یہ لفظ جو ہے آپ حیران نہ ہو کہ میں یہ کوئی شاید توہین کر رہا ہوں قرآن کی، حضور نے یہ لفظ استعمال کیا ہے. تغنو، اس قرآن کو اچھی سے اچھی خوشلحانی کے ساتھ پڑھو. من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو قرآن کو بہتر سے بہتر انداز. اور حضرت عمر کا قول ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ صحابی کا قول بھی حدیث کہلاتا ہے. حضرت عمر فرماتے لا اسلام الا بالجماعہ ولا جماعہ الا بالامارہ ولا امارہ الا بالاطاعہ. کوئی اسلام بغیر جماعت کے نہیں، کوئی جماعت بغیر عمارت کے نہیں، اور کوئی عمارت بے فائدہ ہے اگر اس کی اطاعت نہ ہو. تو پہلا حکم بالجماعہ والسمع، اور سنو. سننے کے لیے وابستہ رہنا ہوگا. وابستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. اب یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ حضور پر کوئی بات آئی ہے تو آپ خود ہر ایک کے گھر جا جا کے اس کو پہنچائیں. آپ وابستہ رہیں اس نظم جماعت کے ساتھ، جیسے کہ درخت کا پتا جو ہے اس تک بھی جڑ سے لے کر جو غذا آ رہی ہے درخت کے پتے تک پہنچ رہی ہے. تو پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، اس پیوستگی کے ساتھ، تاکہ وہ سارے احکام آپ تک خود بخود پہنچے. والطاعہ، اور اطاعت. تین چیزیں ہو گئی، بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. اور میں اس کی حقیقت پہلے بیان کر چکا ہوں. ہجرت، اس کی بنیاد کیا ہے؟ حضور سے پوچھا گیا ای الہجرت افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہجرت کون سی ہے؟ فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک، ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں ہے. آج اپنے گریبان میں جھانکیے، جو چیز زندگی میں غلط ہے شریعت کی روح سے طے کیجئے کہ اب نہیں ہوگی، اب ختم کر دوں گا. ہجرت شروع ہو گئی آپ کی. ان تہجر ما کرہ ربک، ہر اس چیز کو ترک کر دو، چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں. اور آخری ہجرت تو آئے گی وہ اقامت دین کے آخری مرحلے میں، جب اقدام ہوگا، جب نظام کو چیلنج کیا جائے گا. پھر جو ہجرت ہوگی وہ فرض ہجرت ہوتی ہے. مدینے کی ہجرت فرض تھی، ہجرت حبشہ فرض نہیں تھی. وہ تو جن لوگوں کی ہمت جواب دے رہی تھی اور جو پرسیکیوشن ہو رہی تھی اور جو تشدد ہو رہا تھا اس کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے، انہیں اجازت دے دی گئی کہ ٹھیک ہے چلے جاؤ، حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ. مدینے کی ہجرت فرض تھی. اگر کوئی ہجرت نہیں کر رہا، ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، تو اے مسلمانوں تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت نہ کرے. بلکہ سورہ نساء میں اس کو بھی ایک طرح کا نفاق قرار دیا گیا. تو وہ ہجرت بڑی ہجرت ہے، گھر بار چھوڑ کر. اور مکے والے جو گئے تھے چھوڑ کر، وہ قریش کے بھیڑیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر گئے تھے اپنے گھر والوں کو، اور ان کا سارا گھر کا سامان لوٹا گیا تھا. اور اس سارے سامان سے وہ کیپٹل فراہم کیا گیا تھا جس کو لے کر ابو سفیان کا قافلہ گیا تھا شام کی طرف، جس کا حضور نے پیچھا کیا تھا لیکن وہ نکل گیا تھا. جب وہ واپس آ رہا تھا تب حضور نے پھر اس کو کنفرنٹ کرنے کے لیے مدینے سے باہر نکل کر پروگرام بنایا، لیکن وہ اللہ کو کچھ اور منظور تھا. ادھر سے لشکر آ گیا اور جنگ ہو گئی، جنگ بدر ہو گئی. تو ہجرت کیا ہے؟ شروع سے ہجرت کیا ہے؟ ان تہجر ما کرہ ربک. اور سب سے اوپر کیا ہے؟ گھر بار، اپنے آباء و اجداد کی وطن جہاں آپ کے آباء و اجداد دفن ہے، چھوڑو، جاؤ. اور جاؤ وہاں جہاں پوری طاقت مرکوز ہو جائے، تاکہ آپ نظام باطل کو چیلنج کرنے کے لیے ساری طاقت ایک جگہ جمع کر سکیں. اور جہاد پوچھا گیا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ.
سب سے افضل جہاد کون سا ہے اللہ کے رسول؟ فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو، اسے اللہ کا مطیع بناؤ. وہ سرکش ہے. وما ابرئ نفسی ان النفس